استحصالی فیصلوں کی ایک اور کڑی ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ آج کے تمام اخباروں میں وفاقی حکومت کی جانب سے، صدر مملکت کی جانب سے دو آرڈیننس جو رات کی تاریکی میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہوتے ہوئے ایشو کیے گئے ہیں، اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ ان دونوں آرڈیننس کے ذریعے پاکستان کی قوم کو 290 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے۔ جو ٹیکس کی چھوٹ تھی تقریباً 140 ارب روپے کی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے، اور گردشی قرضے یعنی کہ سرکولر ڈیٹ، جو کہ اس حکومت کی انکمپیٹنس کی وجہ سے، ان ایفیشنسی کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں 1100 ارب سے بڑھ کے 2400 ارب روپے تک پہنچا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی کہ نالائکی ان کی، غلط پالیسی ان کی، لیکن خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگتے گی۔ میں زور دینا چاہوں گا کہ صدر مملکت کے یہ دو جاری کردہ آرڈیننسز پاکستان کی عوام کو 290 ارب روپے کا 290 بلین روپیز کا ٹیکہ لگا ہے۔ اس قوم کو کووڈ کی ویکسین تو نہیں لگ رہی اس حکومت کی وجہ سے، لیکن مہنگائی کا ٹیکہ، اضافی ٹیکسز کا ٹیکہ اس قوم کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ اور مجھے زیادہ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں کہتے ہوئے کہ ہم نے معیشت کو کھڑا کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کو صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے۔ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ 2021 پاکستانی قوم کی ریلیف کا سال ہوگا۔ تو اگر یہ 290 ارب روپے کا ٹیکہ جو کہ آپ سے مجھ سے لیا جائے گا، مزدور سے، کسان سے، ہاری سے لیا جائے گا، ڈاکٹر سے، ہیلتھ ورکر سے، عام آدمی سے لیا جائے گا، فیکٹری کے مالکان سے، مزدوروں سے لیا جائے گا، تو آپ مجھے بتائیے یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ پارلیمان کے ہوتے ہوئے جب قومی اسمبلی موجود ہے، جس میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اب ووٹ آف کانفیڈنس میں نے لیے، نمبرز بھی ہیں میرے پاس، چیئرمین سینٹ کو الیکٹ کرانے کے لیے بھی ان کے پاس غیر قانونی اعتبار سے نمبر آ جاتے ہیں، تو اگر قوانین بنانے ہیں ان کو، تو یہ بار بار صدر مملکت کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پارلیمان موجود ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں کینٹ میں ہے۔ جتنے قوانین آرڈیننس کی شکل میں اس حکومت نے نکالے، مجھے لگتا ہے صدر مملکت کا دفتر آرڈیننس فیکٹری ہو گیا، جو کہ کوئی اور فیکٹری تو اس ملک میں صحیح نہیں چل پا رہی، کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور بڑے مسائل ہیں، لیکن ہاں صدر مملکت کی جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر بالکل چل رہی ہے، اور وہ یہ دھڑا دھڑ آرڈیننس بناتی ہے اور عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ میں خان صاحب سے اور ان کے ترجمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ معیشت مضبوط ہے، ایکسپورٹ بڑھ گئے ہیں، امپورٹ کم ہو گئے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا، پاکستان کی معیشت بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، تو 290 ارب روپے اس عوام کو جو کہ آلریڈی مہنگائی کے بھور میں پھنسی ہوئی ہے، بے روزگاری کی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، وہ کیسے یہ ٹیکہ سہ پائے گی؟ میں فوری طور پر یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ ان آرڈیننس کو فی الفور وڈرا کیا جائے۔ یہ آرڈیننس عوام کے استحصال، عوام کی پریشانیوں کو بڑھانے پر مبنی ہے، اور ایسے آرڈیننس کی کوئی ضرورت
ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. وقت اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف دیا جائے, اور یہ 290 ارب روپے ریلیف نہیں دے رہے بلکہ تمام ریلیف غریب عوام سے چھین رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب میں ہسپتالوں کے ایشو پر آنا چاہوں گا. آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ فروری 2020 سے لے کے اب تک جب سے کرونا وائرس کا پہلا کیس پاکستان میں منظر عام پر آیا, ہر حکومت کی یہ ترجیح رہی ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینس کو بالائے طاق رکھ کے صحت کے شعبے کو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ہسپتالوں کی فیسلٹیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور ہسپتال قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس وبا سے اپنی عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں. اور تمام اختلافات ہونے کے باوجود پچھلے 1 سال میں ہم سب نے کوشش کی کہ مل کر کام کر سکیں تاکہ اپنی قوم کو, اپنی عوام کو اس وبا سے بچا سکیں. اس سلسلے میں سندھ حکومت نے جو اپنی ایگزسٹنگ فیسلٹیز تھیں ان کو بڑھایا. ہمارے پاس جو وینٹیلیٹرز تھے کرٹیکل پیشنٹس کے لیے اس میں اضافہ کیا. جو اسپتالوں میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یعنی کہ آکسیجن کی جن کو کمی آتی ہے ان کے لیے HD یونٹس کی فیسلٹی کو سندھ بھر میں اسٹیبلش کیا. اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھایا. پاکستان کا پہلا انفیکشس ڈیزیز ہسپتال سندھ حکومت نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر اسٹیبلش کیا, اور آپ سب کے سامنے ہیں یہ تمام چیزیں. نتیجہ یہ ہوا کہ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ ہوئے, اور اب تک سب سے زیادہ ویکسینیشن بھی صوبہ سندھ کے اندر لوگوں کو دی گئی ہیں. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی حکومت ان حالات میں بھی, ان ٹیسٹنگ ٹائمز, ان مشکل حالات میں بھی جو اپنے ہتھ کنڈے ہیں ان پر آج بھی تلی ہوئی ہے. کل آپ تمام دوستوں نے دیکھا میڈیا پر خبر نشر ہوئی کہ کراچی کے 3 ہسپتال یعنی کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے لیے گورننگ باڈی وفاقی حکومت نے قائم کر دی. یہ وقت کیا کنٹرول حاصل کرنے کا ہے یا لوگوں کو ریلیف دینے کا ہے؟ یہ میں بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مارچ 2021 کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کو, اپنے ڈاکٹرز کو اس کنفیوژن کا شکار کریں کہ کیا آپ وفاق کی طرف دیکھیں یا صوبے کی طرف دیکھیں؟ کہ آپ کی تنخواہیں وفاقی حکومت دے گی یا سندھ حکومت دے گی؟ کیا آپ کی پینشن, ادویات کے اخراجات وفاقی حکومت اٹھائے گی یا سندھ حکومت اٹھائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ کو سائڈ پہ رکھیں. یہ وقت تو صحت کو پرائیورٹائز کرنے کا ہے اور ایسی پالیسیز, ایسے کام کرنے کا ہے کہ آپ کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ کمفرٹیبل ہوں, ان کو اطمینان ہو کہ ہاں ہماری محنت کاوش کا صلہ ہمیں ملے گا اور اس طریقے سے ملے گا. ان حالات میں بھی ان لوگوں کو چین نہیں آتا کہ کس طریقے سے آپ تنگ کر سکتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسپتال اگر نہیں چل پائیں گے, یہ نہیں چلیں گے, تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سیکٹری ہیلتھ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو کراچی میں رہنے والے شہریوں کو پڑے گا, سارے سندھ میں بسنے والے شہریوں کو پڑے گا جو کہ NICVD سے, NICH سے, JPMC سے مستفید ہوتے ہیں. خان صاحب کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ ہم وہ ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں تاکہ مفت لوگوں کو علاج مل سکے. او بھائی آپ تو یہ کام اب کر رہے ہو, ہم تو 10 سال پہلے کر چکے ہیں یہ کام.
ان اسپتالوں میں مفت اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج کیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے آپ سب کو پتہ ہے کہ ان اسپتالوں میں صرف صوبہ سندھ کے شہری نہیں بلکہ سارے پاکستان سے بسنے والے لوگ آتے ہیں اور وہ مفت علاج سے مستفید ہوتے ہیں، چاہے وہ NICVT کا کارڈیک کیئر ہو، JPMC کی سائبر نائف ٹیکنالوجی ہو، یا NICH کی فیسلٹیز ہو۔ آج بھی آپ جائیں گے اپنے کیمرے سے دکھا سکتے ہیں کہ ملک بھر سے لوگ آتے ہیں تاکہ وہ یہ مفت مہنگا علاج کروا سکے۔ اس کے اخراجات سندھ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے، اور آج بھی 21 مارچ ہے، 20 مارچ ہے، 20 مارچ، آج بھی 20 مارچ 2021 کو ان تینوں اسپتالوں کے تمام اخراجات وہ سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے۔ وہ میں آپ کو تفصیلات ابھی دوں گا، بلکہ میں ابھی سٹارٹ اسی چیز سے کر لیتا ہوں۔ میں ماضی میں نہیں جا رہا، میں اس کرنٹ فائنینشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ 1 جولائی 2020 سے لے کے آج تک جناح اسپتال میں سندھ حکومت 3.482 ارب روپے، یعنی کہ 3.482 بلین روپیز جناح اسپتال کو دے چکی ہے اس مالی سال میں، تاکہ جناح اسپتال کے سٹاف کو، ہیلتھ ورکرز کو، نرسز کو، ڈاکٹرز کو تنخواہیں مل سکیں، لوگوں کو ادویات مل سکیں۔ 3.482 ارب 3.482 بلین روپیز سندھ حکومت دے چکی ہے، وفاقی حکومت سے زیرو جناح اسپتال۔ NICVT کراچی کو سندھ حکومت ابھی تک 3.862 ارب روپے دے چکی ہے، یعنی کہ 3.862 بلین روپیز ابھی تک NICVT کراچی کو سندھ حکومت دے چکی ہے، وفاق زیرو۔ NICVT کے جو سیٹلائٹ سینٹرز ہیں جو کہ حیدرآباد میں، مٹھی میں، خیرپور میں، سیون میں، نواب شاہ میں، لاڑکانہ اور سکھر میں چل رہے ہیں، اس کو ابھی تک سندھ حکومت 3.8 ارب روپے دے چکی ہے، یعنی کہ پوری جو NICVT کی کارڈیک کیئر فیسلٹی ہے سندھ بھر میں، اس کو تقریباً 7.6 ارب روپے سندھ حکومت ابھی تک دے چکی ہے ان 9 ماہ میں۔ اور NICH کو 932 ملین، یعنی کہ 93 کروڑ 20 لاکھ روپے NICH کو ابھی تک سندھ حکومت دے چکی ہے۔ یہ کل ملا کے جو حجم بنتا ہے ان 3 اسپتالوں کا وہ 12 ارب روپے ہے، جو سندھ گورنمنٹ نے موجودہ مالی سال میں ان 3 اسپتالوں کو دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس گورننگ باڈی کے ذریعے ان اسپتالوں کو ٹیک اوور کر لیا۔ اگر ٹیک اوور کیا ہوتا تو کچھ پیسے، اخراجات کچھ سینکشن کیے ہوتے، کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کیا ہوتا، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی جو سیاسی انٹرسٹ ہے اس کو بالائے طاق نہیں رکھے گی اور صحت کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ کراچی کے 3 ہسپتال چلا سکے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں اور زور و شور کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ یہ ان 3 اسپتالوں کو چلا سکے۔ اور اس حوالے سے میں وفاقی کابینہ کے اجلاس جو کہ 2 جولائی 2019 کو ہوا تھا، اس کے منٹس آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ 2 جولائی 2019 کو وفاقی کابینہ ان تینوں اسپتالوں کے حوالے سے ملتی ہے، اور ملنے کے بعد منٹس میں جو چیز لکھی گئی ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ ڈیورنگ دا ڈسکشن it was pointed out that federal government is facing acute shortage of resources and may not have enough fiscal space to run these hospitals. Hence, it is not advisable to keep the control of these units without sufficient budgetary cover
which in the current scenario is not possible. یعنی کہ کابینہ کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان اسپتالوں کو چلا سکیں، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان اسپتالوں کو ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے۔ وفاقی کابینہ فیصلہ کرتی ہے، دا کیبنٹ considered the summary dated 17 June 2019 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. یعنی کہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ یہ اسپتال ہم ان صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے بعد ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ سندھ حکومت نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ اسپتال ہمیں دے دیں، ہم یہ اسپتال 10 سال سے چلا رہے ہیں، اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، احسن انداز سے چلا رہے ہیں، اور سارے پاکستان سے، صرف صوبہ سندھ سے نہیں، بلوچستان سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا سے پیشنٹس آتے ہیں اور مفت علاج ان اسپتالوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے فیڈریشن کی خدمت کرنے کو ترجیح دی، ہم نے کہا ہم اپنے بجٹ کو استعمال کریں گے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار، اب جب یہ میری پریس کانفرنس کا جواب میں آپ کو ابھی سے بتاؤں کیا دیں گے کہ NICVD میں بڑی کرپشن ہو گئی، تو حلیم عادل شیخ کو جب NICVD میں علاج کرانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، لکھ کے دیتا ہے، PTI لکھ کے دیتی ہے کہ NICVD مجھے بھیجو، میں وہاں سے علاج کراتا ہوں۔ آج بھی حلیم عادل شیخ صاحب JPMC میں موجود ہیں۔ ان ہسپتالوں کا کنٹرول میرے خیال میں ان وجوہات کی وجہ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے جو معاملات ہیں نا ان کو یہ سلجھا سکیں۔ یہ لوگ کہیں گے آ کے بھائی ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا تھا وفاقی حکومت اس چیز کو ٹیک اوور کرے۔ تو میں ان تمام اپنے وفاقی حکومت کے دوستوں کو، ترجمانوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے تو اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ جو صوبائی حکومتوں نے اخراجات ان اسپتالوں میں کیے ہیں وہ اخراجات آپ ان کو ریمبرس کر کے دیں گے۔ آپ نے نہ ماضی کے اخراجات بیر کیے جس کا حجم 100 ارب روپے سے اوپر جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان اسپتالوں کا صرف 9 ماہ کا خرچہ 12 ارب روپے ہے جو ہم دے چکے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو اسپتالوں پہ 9 ماہ میں 12 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، ان ہسپتالوں کا 10 سال کے اخراجات تو 100 ارب سے تجاوز کر جائیں گے۔ ابھی تک وفاقی حکومت نے نہ موجودہ مالی سال کے پیسے دیے نہ ماضی کے پیسے دیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی صادر فرمایا تھا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت 90 روز میں اس معاملے کو حل کرنے کے بعد اپنی رپورٹ بامی رضامندی سے حل کرنے کے بعد اپنی رپورٹ کو سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے۔ 90 روز گزر گئے جی،